لکھا نا کہ ہارون رشید بادشاہ، ان کے دربار میں حضرت بہلول آیا کرتے، حضرت بہلول جن کو بہلول دانا کہتے ہیں، بظاہر دیوانے، بے حال پھرا کرتے تھے، دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ دانا تھا، دانا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے بھی مٹی کے گھروندے بنائے ہیں، پیر کے اوپر مٹی کٹھی کر لی، کوٹھا بن گیا، دوسرے پیر پہ مٹی کھڑی کر لی، کوٹھا بن گیا، دو چار کوٹھے، یہ کچن ہو، چھوٹی دیوار لگا، یہ میرا گھر ہے، چھوٹے بچے بناتے ہیں۔ اب اس کا گھر کو توڑ دیتا تو رو رو کے بے حال ہو جاتا، واقعی جیسے اصلی گھر ٹوٹ گیا۔ اب وہ بھی بیٹھے تھے گھروندے بنا رہے ہیں، تو ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ وہ پاس سے گزری تو اب حضرت ہارون رشید نے کہا کہ بہلول دانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ گھر میں بنا بنا کے بیچ رہا ہوں، اور یہ جنت کے گھر فروخت کر رہا ہوں، لینا آپ نے؟ تو وہ اس نے کہہ لگایا بادشاہ یہ جنت کے گھر ہے، بھئی یہ جنت کے گھر تمہیں مبارک، ہمیں نہیں چاہیے، بس ان کی قیمت ہے ایک پیسے میں جنت کے گھر لے لو، یہ آوازیں لگا رہے۔ تو ساتھ جو زبیدہ تھی اس کی بیوی، وہ بڑی سمجھدار، بڑی ذہین، بڑی عابدہ زاہدہ، اس کی عفت و پاک دامنی کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، کہ اذان ہوتی تو فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی۔ ایک مرتبہ اذان ہوئی تو دوپٹہ سر سے کس کا ہوا تھا، اس دوران میں اسے کھانا نہیں کھایا اور جلدی سے دوپٹہ اپنے بالوں کو ڈھانپا اور کہا کہ اللہ کا منادی پکارے اور میرا سر ننگا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور آج بھی گھروں کے اندر ہماری مومن مسلمان بہنیں اذان کی آواز سنتی جلدی سے دوپٹہ سر پہ اوڑھتی ہیں، اگرچہ اب آہستہ آہستہ رواج جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دوپٹہ پاس ہوتا ہی جو اوڑھے، بغیر دوپٹے گھر میں پھر رہی ہیں بہنیں بیٹیاں، نہیں، پہلے بہنیں بیٹیوں کے اگر محرم رشتے بہن بھائیوں میں دوپٹہ سینے پہ ضرور پڑا رہتا تھا تاکہ ضرور ہوتا ہے تو سر پہ کر لیں، اور آج تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے اذان تو دوپٹہ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ نہیں، بہنوں بیٹیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے منادی کی اذان کا اہتمام کرنا سیکھو گے، تم اللہ کے منادی کی اذان کو اکرام دو گے، عزت دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے۔ بڑی پاک دامن اور زبیدہ، اس نے کہا کہ بہلول یہ مجھے ایک دے دو، لو یہ ایک پیسہ، ایک گھر مجھے دے دو۔ ان کا لو دے دیا تمہیں، تو وہ چلے گا اور یہ آواز لگا لے لو بھی جنت کے گھر، لے لو بھی جنت کے گھر۔ اور رات ہوئی، جب سو تو ہارون رشید خواب دیکھتا ہے، ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑی حسین و جمیل مناظر ہیں، بڑے خوبصورت ایک دنیا ہے، وہاں پر ٹہل رہا ہے، تو دیکھا ایک بہت ہی حسین و جمیل محل، ایسا کہ کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے کہا یار کیا محل ہے، تو یہ میں ذرا اس محل کے اندر چکر لگاؤں۔ وہاں جب قریب پہنچا تو کہا کہ بھئی کس کا محل ہے؟ تو دربان کھڑے تھے، کہا کہ زبیدہ کا محل ہے۔ زبیدہ کا ہے؟ وہ تو میری بیوی ہے، تو مجھے اس محل کا ذرا اندر جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے، زیارت کرنی۔ کہا کہ نہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی قیمت نہیں دے رکھی ہے، اس نے قیمت ادا کر رکھی ہے، اس لیے اس کا محل ہے، اور یہ وہی اس کے اندر سب سے پہلے انٹر ہوگی، آپ کو اور انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، وہ میری ملکہ ہے بھائی، یہ کیا بات آپ رکھا ہے؟ کچھ بھی ہو، اس کی قیمت آپ نے ادا کی نہیں، اس نے ادا کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ داخل ہوگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہو کہ یار وہ حضرت بہلول نے کل دن میں جو یہ بات کی تھی وہ تو واقعی حقیقت ہو کے نظر آئی۔ اگلے دن پھر جب کہ حضرت بہلول جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کہا کہ بہلول دانا مجھے گھر چاہیے، کتنے پیسے؟ فرمایا کہ نہیں، بس وہ گھر بک چکا، اب وقت دیر ہو چکی، اب گھر بیچنے کا موقع نہیں ہے، اب نہیں ملے گا۔ بڑی منت کی، کہا کہ نہیں، وہی ایک وقت تھا، وہ ایک موج تھی، اللہ کی رحمت جوش میں تھی، تو فیصلہ کر دیا جنت کا، دنیا میں جنت کا گھر دیکھ لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت بہلول اس طرح کی دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دیوانہ نہیں تھے، وہ دانا تھے۔